بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ سب لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں، آمین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت دے۔ خلافت کے 11ویں سال اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں دعائیں پوری کر دیں۔ ذوالحج 23 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حج کے لیے مکہ گئے۔ حج سے فارغ ہو کر اسی مہینے کی آخری تاریخوں میں واپس لوٹے۔ جمعہ کے دن مسجد میں خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ مدینے میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا، یہ ایرانی تھا اور اچھا کاریگر تھا۔ اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ میں دن بھر کام کر کے جو کچھ کماتا ہوں، میرا آقا اس میں سے بہت زیادہ رقم لے لیتا ہے، اس میں کمی کرا دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کون سا کام جانتے ہو؟ اس نے کہا، میں لوہار بھی ہوں، بڑائی بھی ہوں اور بیل بوٹے بھی بنانا جانتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، تمہارا آقا تم سے روزانہ کتنی رقم لیتا ہے؟ اس نے جواب دیا، 2 درہم روزانہ۔ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جو کام جانتے ہو اس کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر ابو لؤلؤ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اگلے دن 26 ذوالحج بدھ کے دن ابو لؤلؤ فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے کونے سے نکل کر 2 دھاری خنجر سے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر 7 وار کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک دم گر گئے۔ پہلی صف والوں کو تو پتہ چل گیا، لیکن پچھلی صف والوں کو نہیں پتہ چلا۔ اس لیے عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور مصلی پر کھڑے ہو کر نماز جاری رکھی۔ چند آدمی ابو لؤلؤ کو پکڑنے کے لیے بھاگے اور ابو لؤلؤ نے اپنے آپ کو خنجر مار کر خودکشی کر لی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر مکان میں لے گئے۔ ان کو دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، موت کا پیغام آ گیا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا جا کر اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور کہو، عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتا ہے اور اپنے 2 ساتھیوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ امیر المومنین نہیں کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، عمر بن خطاب کہہ کر بات کرنا۔ اگر مجھے اجازت مل گئی تو مجھے وہاں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، اماں جان، میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے اپنی قبر کی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے بھی رو رہی تھی، یہ بات سن کر اور رونے لگی اور کہا، عبداللہ، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خاوند اور باپ کے ساتھ ہی ایک کونے میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ بیٹے نے واپس آ کر کہا، ابا جان مبارک ہو، اجازت ہو گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، بیٹا اجازت تو ہو گئی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، ہو سکتا ہے میرے لحاظ میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دے۔
اس لیے ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اس وقت بھی اجازت ملے تو پھر لے جانا میری میت وہاں، اگر نہ ملے اجازت تو واپس لے آنا میت۔ جس دن انتقال ہو رہا تھا اس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر موت سے ڈر رہے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، موت سے نہیں، بلکہ موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے کئی مرتبہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے سنا ہے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہیں۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن گواہی دو گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بھی گواہی دوں گا اور میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے زمین پر لٹا دو۔ بیٹے نے سر اپنی گود کی ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غصے میں بولا، سنا نہیں کیا کہا ہے کہ زمین پر رکھ دو مجھے؟ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں زمین پر لٹا دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا چہرہ مٹی میں ملنے لگے اور فرمایا، اے عمر، اگر آج تجھے تیرے اللہ پاک نے معاف نہیں کیا تو ہلاک ہو گیا۔ یہ کہتے کہتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جان نکل گئی۔ یہ یکم محرم الحرام 24 ہجری بروز اتوار کا دن تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ حضرت صہیب پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت صہیب نے جنازہ پڑھایا، پھر کندھوں پر اٹھایا گیا اور اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر عبداللہ بن عمر نے رکھ دیا۔ پھر دستک دی اور کہا، اماں جان، میرا باپ عمر بن خطاب دروازے میں پہنچ چکے ہیں، اندر آنے کی اجازت ہے؟ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہم عمر کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور باہر تشریف لے گئیں۔ وہیں حجر مبارک میں قبر کھودی گئی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے، عمر، مجھے پتا تھا تیرے سوا اس جگہ کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ میں نے ہزاروں دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ میں اور ابو بکر عمر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر آئے تھے، میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے۔ میں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ ان دونوں ناموں کو اتنا سنا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی جگہ دفن ہونا ہے۔ پس جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے قبر میں میت کو اتارا۔ اس طرح اسلام کے اس بہت بڑے فرزند کو ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نصیب ہو گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت تقریباً 10 سال 5 ماہ اور 21 روز رہی۔